بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک اور آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جرنلزم ADP پارٹ 2 کی۔ اس میں انیشیل نیوز پیپرز آف امریکہ یہ چیز آج ہم ڈسکس کریں گے، اور اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کن حالات میں امریکہ میں اخبارات شروع ہوئے، ان کا ارتقاء کیسے ہوا۔ خاص طور پر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ میں جو ان کی جنگی آزادی تھی اس سے پہلے کے اخبارات اور آزادی کے بعد کے اخبارات وہ کیسے تھے، اور اس میں مختلف ہم ان کا سٹائل دیکھیں گے کہ وہ کتنے پیجز کے تھے، کیسے شروع ہوئے، اور ابتدائی ان کی پالیسی کیا تھی، حکومت کے کنٹرول میں تھے، پھر کیسے وہ آزادانہ پالیسی کے تحت آئے۔ تو یہ تمام چیزیں بیسکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شروع کے اخبارات کیسے تھے اور پھر وہ ان کا کیسے سٹائل بدلا۔ یہ کچھ ایڈیٹرز ہیں نیوز پیپر کے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جوزف پولیٹزر ہیں، ولیم رینڈولف ہیں، جیمز گارڈن ہیں، اور یہ ہیں جی جان کارلوس ہیں، ہیرڈ ایونز ہیں، اور ولیم بیری ہیں۔ یہ جو تمام جرنلسٹ تھے انہوں نے بہت محنت کی، اور امریکہ میں جو جرنلزم ہے اس کی ابتدا میں بڑا اہم کردار ادا کیا، یعنی یہ سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ انہوں نے بڑی سٹرگل کی، بہت ساری سختیاں برداشت کیں، اتنا آسان نہیں تھا ان کے لیے۔ کچھ ایسا بھی ہے کہ نیوز پیپر شروع کیا لیکن گورنمنٹ کے پریشر میں 4 دن بعد بھی نیوز پیپر بند ہو گئے، ایسا بھی ہے، پابندی لگ گئی، 14 سال تک پھر نیوز پیپر کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ شائع کرتا۔ پہلے جو شروع میں سٹارٹ ہوا تو 1 صفحے کے جو ہیں وہ نیوز لیٹر ٹائپ چیزیں جو ہیں یہ شروع ہوئیں، کیونکہ کافی عرصہ جو تھا وہاں چھاپے خانے نہیں تھے۔ پھر جو 1543 میں میکسیکو سٹی میں جو ہے سب سے پہلا جو چھاپا خانہ ہے وہ قائم ہوا، اور اس نے ریلیشن کا اجرا کیا۔ اور پہلے جو پیپر ہوئے کوئی ہفتے بعد آتا تھا، کوئی 15 دن بعد آتا تھا، کوئی مہینے بعد آتا تھا، تو اس طرح کا ان کا سٹائل تھا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی، اور آہستہ آہستہ یہ اپنے اس میں رہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ کیونکہ یہ لوگ برطانیہ سے آئے تھے، لہٰذا امریکی ابتدائی جو صحافت ہے وہ اسی طرح یعنی اس پر ہمیں وہی رنگ نظر آتا ہے، وہی سٹائل نظر آتا ہے۔ اور یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں، colonial period on September 25th, 1690, the first colonial newspaper in America, public occurrences, both foreign and domestic, was published in Boston. تو یہ دیکھیں، یہ بھی اس کی ایک جھلک ہے کہ کیسے یہ سٹارٹ ہوا۔ یہ بھی بہت سارے جرنلسٹ ہیں اور ایڈیٹرز ہیں جنہوں نے اخبارات شروع کیے، بڑی خدمات ہیں ان کی بھی صحافت کے لیے، اور انہوں نے جو بیج بویا وہ پھر آہستہ آہستہ ایک تناور درخت بنتا گیا۔ لہٰذا ہسٹری میں ظاہر ہے یہ سارا کچھ موجود ہے کہ کیسے انہوں نے مشکل حالات میں صحافت کی۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ اخبار جو ہے بس آپ کے پاس سرمایہ ہو اور گورنمنٹ سے آپ لائسنس لیتے ہیں اور اخبار جو ہے وہ آپ کا چھپ جاتا ہے۔ بہت اچھے ہر سیکشن میں جو اخبارات کے مختلف سیکشن ہیں، اچھی سی اچھی جدید مشینری ہے، پرنٹنگ بہت اچھی ہے، اور تمام اخبارات جو ہیں وہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، اور اسی طرح ان میں چینجز آتی رہتی ہیں، نیوز آتی رہتی ہیں۔ تو آج کا جو سٹائل ہے یہ قدیم زمانے سے بالکل مختلف ہے۔
یہ ایک اخبار ہے اسی طرح پرانا، نیو انگلینڈ کرنٹ، اور یہ بھی پرانے اخبارات میں سے بہت مشہور اخبار ہے، اور یہ بھی دا بوسٹن نیوز لیٹر ہے۔ اب شروع میں جو نیوز پیپر شائع ہوئے امریکہ میں، تو وہ حکومت کا ان پر دباؤ زیادہ تھا، حکومتی سرپرستی حاصل تھی، اور آہستہ آہستہ اس میں تصاویر بھی انہوں نے شائع کرنی شروع کر دیں۔ پھر اخبارات اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتے جب تک ان کی سیل زیادہ نہ ہو اور اس میں اشتہارات نہ ہو، لہٰذا اخبارات کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اخبارات جو ہیں اشتہارات حاصل کریں۔ جو جان کیمبل جو ہیں وہ جو بوسٹن نیوز لیٹر ہیں اس کے ایڈیٹر تھے، اور یہ ایک بک سیلر تھے اور پوسٹ ماسٹر کا ان کے پاس جو ہے عہدہ تھا۔ پوسٹ ماسٹر کا کام جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے یہ پہلے زمانے میں تار اور خطوط کا جو سلسلہ تھا اس کی ڈلیوری میں یہ محکمہ جو ہوتا ہے ان کے انڈر کام کرتا ہے پورا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف اشتہارات کے ذریعے، پوسٹرز کے ذریعے مختلف جو ہے وہ کام کیا۔ جو پہلا روزنامہ ہمیں نظر آتا ہے وہ 17 جون 1783 میں یہ ہے دا پینسلوینیا ایوننگ کے نام سے شائع ہوا، اور اس وقت کی جو اخبارات تھے ان کے دو نظریات تھے۔ ایک ایسے تھے کہ ظاہر ہے وہ برطانیہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے کچھ لوگ، اور کچھ چاہتے تھے کہ ہم جلد از جلد جو ہے اس آزادی سے نکلیں، اور دوسرے وہ تھے جو کہ اس ماحول میں خوش تھے پہلے۔ تو سائز کے لحاظ سے پہلے چار صفحات کا اخبار جو تھا وہ جاری ہوا، اور جو اس میں سرخیاں ہوتی تھیں وہ تقریباً نہیں تھیں، بس ایسے لکھ دیے جاتے تھے جس طرح کالم ہوتے ہیں اس طرح کے، یعنی سرخیاں نہیں ہوتی تھیں، ہیڈ لائنز نہیں ہوتی تھیں۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو اخباری عملہ تھا وہ سمجھیں کہ ایک ہی شخص پر وہ محیط تھا، وہی سارے کام کرتا تھا، وہی پروف ریڈر تھا، وہی سب ایڈیٹر تھا، وہی ایڈیٹر بھی تھا، اور وہی ڈسٹریبیوٹر بھی تھا۔ تو سارے کے سارے جو کام ہیں وہ سمجھیں کہ ایک ہی شخص کی، یعنی عملہ نہیں ہوتا تھا، اتنے ریسورسز نہیں تھے، ہر چیز سستی ہوتی تھی، تو اخبارات سے بھی کوئی خاص آمدن نہیں آتی تھی۔ اور جو ایڈیٹر کی ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، بہت زیادہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب تھوڑا سا کام بڑھا تو آنرری جو کورسپونڈنٹ ہیں، وہ جو اعزازی نامہ نگار ہیں، لوگوں نے وہ رکھنے شروع کیے۔ انہوں نے اپنے علاقے میں جاتے تھے اور وہاں سے خبریں جو تھے وہ جمع کر کے اور ایڈیٹر کو خط کے ذریعے ارسال کر دیتے تھے، اور ٹیلی گرام کے ذریعے بھی جو خبریں ہیں وہ کر دیتے۔ شروع میں بس اخبار جہاں سے شائع ہوتا تھا ارد گرد کے علاقے کی خبریں اس میں شائع ہوتی تھیں، اور برطانوی اخبارات میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لہٰذا وہ بھی اخبارات جو ہیں اطلاعات کا اہم ذریعہ تھے۔ پھر سرکاری جو اعلانات تھے ان کے لیے بھی اخبارات جو ہیں وہ شائع ہوتے رہے، پھر اشتہار ملنے شروع ہو گئے ان کو، اور سیاسی موضوعات انہوں نے شروع کر دیے کہ کیسے ہم اس میں کریں، پھر آہستہ آہستہ معاشی موضوعات کے ساتھ ادبی موضوعات بھی آ گئے، اور پھر آزادی کے بعد صحافت کا کافی رنگ ڈھنگ جو ہے وہ بدل گیا۔ اس کے بعد پالیسی جو تھی وہ جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھیں پھر ان کے انڈر چلے گئے، کوئی کسی پارٹی کی ترجمانی کرتا تھا اخبار، کوئی دوسرے کی کرتا تھا، تو اس طرح
جو ہے ایک ان کی چینج آیا آزادی کے بعد. ان کے اخبارات تھے ان کی پالیسی میں بہت چینج ہوا، اور وہ ترقی کا زمانہ تھا. اس وقت امریکی اخبارات نے بہت کچھ لکھا اور لوگوں کے پاس بھی بہت زیادہ روزگار کے مواقع میسر ہوئے. وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتے تھے، اور اسی طرح یہ ہوتا رہا. پھر آہستہ آہستہ ان کا آج کی شکل اختیار کر کے یہ بڑی بڑی، ابھی بھی امریکہ میں بہت سارے ٹیلی ویژن کے چینلز ہیں، بہت سارے جو نیوز پیپرز ہیں ان کے چینلز ہیں، لیکن ابھی بھی اخبارات چھپ رہے ہیں، لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، سٹاف ہے، اسی طرح رپورٹرز ہیں ان کے، اور یہ ایک سلسلہ قائم ہے. امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو جو کہ امریکی اخبارات کے بارے میں تھی آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ خاص طور پہ جو بی اے اور اے ڈی پی سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت اچھا یہ سبجیکٹ ہے، اور اس میں یہ ہیلپ کرے گی یہ ویڈیو آج کی، مجھے امید ہے. اور آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو.